السلام علیکم، ویلکم ٹو کوکنگ ود حمیرا۔ آج آپ کے لیے لائی ہوں پیزا ڈو کی ریسپی۔ بہت ہی لذیذ، سافٹ اور بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوگی یہ پیزا ڈو۔ ایسٹ میں نے 1 پیکٹ لیا ہے، نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق، خشک دودھ 2 ٹیبل اسپون میں نے لیا ہے، اور چینی میں نے یہاں پہ 1 ٹیبل اسپون لی ہے۔ یہاں پہ میں نے آدھا کلو دودھ لے کر اس کو نیم گرم کر لیا، اور نیم گرم کرنے کے بعد جو ہے ساری چیزیں جو ڈالی ہیں ان کو اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے۔ مکس کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا دودھ اس میں شامل کرتے جائیں گے اور اس کو گوندتے جائیں گے۔ آپ پانی سے بھی گوند سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بہت ہی زیادہ ہیلدی بنتا ہے پیزے کی ڈو، اور بہت ہی مزیدار اور سافٹ اور ٹیسٹی سی اور بہت اچھی پھولتی ہے، اس لیے میں دودھ شامل کر رہی ہوں۔ آپ چاہیں تو پانی بھی شامل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بھی دودھ والی بنانا سکھا رہی ہوں، پھر میں آپ کو پانی سے بھی بنانا سکھاؤں گی۔ اس میں تھوڑا کر کے جو ہے دودھ میں شامل کر رہی ہوں۔ جیسے ہی یہ سارا اچھے سے آٹا مکس ہو جائے گا تو تب میں اس کو جو ہے ہاتھ سے اچھے سے گوندھ لوں گی۔ اسی طریقے سے ہم تھوڑا سا جو ہے اس میں دودھ شامل کرتے جائیں گے اور ڈو کو اچھے سے گوندھ لیں گے۔ یہ ڈو آپ نے تب تک گوندھنی ہے، یہ پہلے تو آپ کے ابھی اتنی ہم نے گوندھی ہے کہ یہ ہمارے ہاتھوں کو جو ہے نا چپکنا سٹارٹ ہو جائے گی۔ آپ نے اس کو اتنا گوندھنا ہے کہ ہاتھوں کو نہ چپکے۔ یہاں پہ میں 2 ٹیبل اسپون اس میں آئل کے شامل کر رہی ہوں، اور آئل کے شامل کر کے اچھے سے ہم نے نا اس کو کرنا ہے مکس۔ اور ابھی یہ دیکھیں میرے ہاتھوں کو جو ڈو ہے نا وہ چپک رہی ہے۔ یہ جو میں نے چیزیں ڈالی ہیں آپ نے سیم اسی طریقے سے چیزیں ڈالنی ہیں، اور آپ نے فرسٹ ٹائم ہی جو ڈو گوندھنی ہے نا تو آپ نے واقعی کہنا ہے کہ آپ ہی نے ہمیں ریسپی صحیح بنانا سکھائی ہے ڈو کی۔ تو آپ نے اسی طریقے سے جو ہے نا ہلکے ہاتھوں سے اس کو گوندنا ہے، زیادہ سخت ہاتھوں کے ساتھ بھی نہیں گوندنا۔ ہلکے ہاتھوں سے آپ گوندتے جائیں گے۔ تقریباً یہاں پہ جو ہے نا آدھا کلو دودھ، سارا ہی دودھ جو ہے یہاں پہ میرا استعمال ہو گیا تھا۔ تو اس کو اب میں نے جو ہے ہلکے ہاتھوں سے اچھے سے گوندھ رہی ہوں، اور آپ دیکھیں کہ ابھی میرے ہاتھوں کو ڈو جو ہے وہ چپک رہی ہے۔ تو ہم نے اس کو اتنا گوندنا ہے کہ ہاتھوں کو چپکے نہیں، اور یہ پہلے تو 1-2 منٹ جو ہے ہاتھوں کو چپکے گی، پھر آہستہ یہ خود ہی جیسے ہی سیٹ ہوگی نا تو یہ ہاتھوں سے ہٹنا شروع ہو جائے گی۔ تو ابھی بھی دیکھیں یہاں پہ گوندھ تو اچھی رہی ہے لیکن ہاتھوں کو چپک رہی ہے، تو میں اس کو مزید اچھے سے گوندوں گی۔ اور جو ویورز میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، جو نئے ویورز ہیں، وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آئیں۔ تو یہاں پہ ماشاءاللہ اس ٹائم پہ ڈو بالکل ریڈی ہے، بہت ہی زیادہ دیکھیں سافٹ بن کے تیار ہوئی ہے، اور ہاتھوں کو بھی اب نہیں چپک رہی۔ تو آپ نے یہاں پہ نا کوئی سا بھی پیپر لے لینا ہے، یا کوئی بھی اوپر کور کرنے کے لیے اچھے سے، میرے پاس یہاں پہ جو ہے وہ کور پیپر ہے، تو میں اس کے ساتھ اس کو اچھے سے جو ہے نا کور کر لوں گی۔ تو اس کو ہم نے 2 سے 2.5 گھنٹے، اگر تو گرمی ہے تو آپ نے 2 گھنٹے رکھنا ہے، اگر سردی ہے تو پھر آپ اس کو 3 سے 4 گھنٹے پہلے بھی گوندھ کے رکھ سکتے ہیں۔ اس کو میں اسی طرح جو ہے نا باہر ہی رکھوں گی، کسی کپڑے میں کسی چیز میں لپیٹنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو پیزے کا جو ہے نا وہ چکن بھی میرینیٹ کرنا سکھا دیتی ہوں، بہت ہی سمپل ہے۔ 1 ٹیبل اسپون میں نے دہی لیا، آدھا کلو میں نے چکن لیا، اس کو اچھے سے بون لیس چکن لیا تھا، اچھے سے صاف کر کے اس کے میں چھوٹے پیسز بنا لیے۔ اور جو ہے اس میں یہاں پہ شامل کر رہی ہوں شان چکن ٹکا مسالہ، 2 ٹیبل اسپون بھر کے میں یہاں شامل کروں گی۔ اس میں کوئی بھی ہم نے ایکسٹرا مسالے نہیں ڈالنے ہیں، کیونکہ اسی شان ٹکا مسالہ سے ہی فلیور اتنا زبردست اور یمی سا بن جاتا ہے، اور ٹینڈر چکن بہت جلدی ہو جاتا ہے، مطلب 2 سے 3 منٹ میں یہ جو چکن ہے نا یہ بن کے ہمارا تیار ہو جائے گا۔ 5 منٹ تک میرینیٹ کر کے میں نے رکھا، اب میں اس کو فرائی کروں گی، اور آپ دیکھیے گا کیسا زبردست بن کے ہو جاتا ہے تیار۔ ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو پھر سے سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔